بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبریل امین علیہ السلام اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر کرا کر فارغ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بند کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام ہی فرماتے، لیٹے ہوئے تھے۔ تو جب یہ اس سارے عمل سے فارغ ہوئے جبریل امین، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا، بیدار کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سواری، جس سواری پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر مسجد اقصی سے پھر اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنا تھا، وہ منگوائی گئی۔ یہاں ایک بات مزے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا جنتی ہونا ضروری ہے۔ جس سواری پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوں، اس سواری کا جنتی ہونا ضروری ہے۔ اور جو سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سواریوں پہ سوار ہوئے ہیں، اور وہ تینوں سواریاں دنیا میں مرتبہ مقام کے اعتبار سے بہت بلند ہیں۔ ایک سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سواری جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے بعد اماں حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی غرض سے مکہ سے لے کے جا رہی تھی اپنے قبیلہ کی طرف، تو اس وقت وہ سواری، اس سواری کا بھی بڑا ذکر ہے، اور بڑا ہی ذکر ہے اس سواری کا، بڑا چرچا ہے اس سواری کا۔ اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بیان کیا جائے اور اس سواری کا ذکر نہ کیا جائے، مزہ نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سواری بھی آپ نے حال سنا اس سواری کا، کہ وہ چلنے کے قابل نہیں تھی، چل نہیں سکتی تھی۔ اما حلیمہ کی جتنی وہ سہیلیاں تھیں اس وقت، ان کے پاس سواریاں بڑی تیز تھی اور بڑی دبلی پتلی ماشاءاللہ موٹی تازی تھی۔ وہ جلدی سے جلدی سفر طے کرتے کرتے مکہ پہنچی، اور اما حلیمہ ان کے بعد وہ اپنی لاغر سواری تھی، کمزور سواری تھی، جو اونٹنی چل ہی سکتی تھی، اس پہ بعد میں پہنچے، لیکن ذہن نصیب اس سواری کا اور اس اونٹنی کا جس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قدم مبارک رکھا، تو جیسے یہ براق کی تفصیل ابھی بتائی جا رہی ہے کہ براق کا سفر کتنا تیز سفر تھا، تو پھر وہی اونٹنی جو پہلے چل نہیں سکتی تھی، لاغر تھی، کمزور تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہونے کے بعد جس طرح اس سواری کی جان میں جان آ گئی، اس کو پتہ چل گیا کہ آج میرے اوپر سوار کوئی بدل گیا ہے، آج میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھی جس میں حلیمہ اور اس کا شوہر آیا تھا، آج ہو سکتا ہے، آج مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے نہیں، میرے اوپر کوئی عظیم ہستی میرے اوپر سوار ہوئی ہے۔ اور اس نے ادب بجا لایا، اور اس نے سواری کی وہ رفتار کی وہ انتہا کر دی کہ آپ حضرات واقف ہیں اس واقعے سے کہ وہ سواری جو اما حلیمہ کی سب سے آخر میں پہنچی تھی، لیکن جب حضور سوار ہوئے تو وہ پھر اتنی تیز گئی کہ باقی سواریاں جو دائیاں بچے لے کے کئی دنوں سے پہلے چل رہی تھی، تو اما حلیمہ کی وہ سواری ان سواریوں کو کاٹ کے اور ان سے آگے نکل کے اپنے منزل مقصود تک جا کے پہنچی۔ ایک وہ سواری، اس کا بھی بڑا ذکر آتا ہے، اور دوسری یہ معراج والی سواری براق جس کو کہتے ہیں، اور تیسری ہجرت والی رات جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کہ جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غار کا سفر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پہ سوار ہوتے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر سواری بنتے ہیں۔ وہ سواری بھی بڑی عجیب تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں عرض کر رہا تھا سواری کا جنتی ہونا ضروری ہے، براق کو بھی جنت سے لایا گیا کیونکہ اس نے حضور کی سواری بنی تھی، اور وہ رات ہجرت کی رات جس رات سیدنا صدیق اکبر حضور کی سواری بنی وہ بھی جنتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، براق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لمحے حضور کے ساتھ اس نے گزارے اور ہمیشہ کے لیے جنتی ہو گئی، اور وہ جنت میں چلی گئی، اس وقت اس کے بعد جنت میں چلی گئی۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے وہ اعزاز بخشا کہ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہوئے،
وہ ایک لمحہ نہیں، وہ 3 راتیں غار میں رہے، اور اس کے بعد قیامت تک وہ حضور کے ساتھ رہیں گے، اور قیامت تک ان کو جدا کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ لمحہ رہ کے جنت میں چلی گئی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ غار کا جو سفر کیا، اس سفر کو اللہ پاک نے اتنا مقام بخشا کہ آج بھی حضور کے ساتھ ہے۔ تو وہ براق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائی گئی، اس کو سجایا گیا، وہ براق کی رفتار اتنی تیز، روایات میں آتا ہے جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم جا کے پڑتا تھا، اتنی تیز اور برق رفتار۔ براق کہتے ہیں برق بجلی سے ہے، بجلی کو کہتے ہیں عربی کے اندر، تو بجلی کتنی تیزی سے یہاں سے بٹن دباؤ سینکڑوں میل ایک سیکنڈ کے اندر پہلے پہنچ جائے گی، ایک سیکنڈ سے بھی پہلے پہنچ جائے گی۔ تو وہ براق تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، روایات میں آتا ہے گدھے سے بڑی خچر سے چھوٹی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سواری لائی گئی، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سواری پہ سوار کیا گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین بھی ساتھ سوار ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکریم عزت کے لیے سوار کیا گیا۔ جبریل امین پہلے سوار ہوئے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اور جو اس کی مہار تھی وہ جبریل امین کے پاس تھی۔ بعض روایات میں آتے ہیں کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا اس پہ سوار ہوئے، اور دائیں بائیں طرف جبریل تھے، اور ایک طرف میکائیل علیہ السلام تھے، اور باقی طرف جو تھے وہ فرشتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پہ سوار کر کے لے جایا گیا۔ بیچ میں طویل ایک داستان ہے اس کی، لیکن قصہ مختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس جا کے اس سواری کو روکا گیا۔ جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہاں ہم نے اترنا ہے، یہاں ہم نے رکنا ہے، تو وہ اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے یہاں آپ کے جتنے باقی انبیاء ہیں، رسل ہیں، نبی ہیں، ان کو یہاں پہ جمع فرمایا ہے، اور یہاں پہ آپ نے ان کی امامت فرمانی ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جبریل امین نے براق کو لیا، اور اس کی مہار سے ایک پتھر تھا، اس میں ایک انگلی سے سوراخ کیا، شہادت کی انگلی سے، اور اس میں اس سواری کی جو مہار تھی اس سے اس کو باندھ دیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ جبریل آپ کو سواری باندھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ تو جنتی سواری تھی، اس نے کہاں جانا تھا؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ میں نے اس وجہ سے کیا کہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ میں جبریل نہیں ہوں، اب جو میں حضور کے ساتھ اب اس سفر میں چلوں، میں جبریل نہیں ہوں، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سفر میں بھی حضور کا غلام بن کے جا رہا ہوں، سواری باندھ کے۔ اس طرح خادم غلام سواری باندھتا ہے، سواری سنبھالتا ہے مالک کی اور اپنے آقا کی، اس طرح میں بھی اپنے آقا اپنے مولا کی اس سواری کو باندھ کر اس غلامی میں آنا چاہتا ہوں، اور بتانا چاہتا ہوں کہ میں حضور کا غلام بن کے جا رہا ہوں، خادم بن کے جا رہا ہوں، جبریل بن کے نہیں جا رہا۔ اور اس روایت کی تصدیق کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی، اس کی تصدیق ایک واقعے سے ملتی ہے۔ وہ واقعہ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پہلی ہجرت کی شاہ حبشہ کی طرف، نجاشی کے دربار میں جس وقت صحابہ اکرام موجود تھے، تو صحابہ اکرام سے نجاشی نے کچھ سوالات کیے، تو ان سوالات میں یہ ابھی سلسلہ چل رہا تھا، تو ایک عیسائی راہب کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اے بادشاہ، میں اس واقعے کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، میں اس واقعے کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور وہ رسول ہیں، وہ بھیجے، وہ سچے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے کہا جی مجھے ایسے پتا چلتا ہے کہ میں ایک رات میں بیت المقدس میں میری ڈیوٹی تھی، میں اس مسجد کے کیوار بند کرتا تھا، دروازے بند کرتا تھا، کھڑکیاں بند کرتا تھا، اور جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس رات میں نے دروازے سارے بند کیے مگر ایک دروازہ مجھ سے نہ بند ہوا۔ میں نے خادموں کو بلایا کہ بھی آؤ اکٹھے آؤ، اس کو زور لگا کے بند کرتے ہیں، یہ دروازہ کیوں نہیں بند ہو رہا؟ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر زور لگایا، پھر دروازہ نہ بند ہوا، پھر اوپر نیچے دیکھا کہ بھئی کوئی ہو سکتا ہے کوئی چیز اس کے آگے نہ آئی ہوئی ہو جس کی وجہ سے یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ پھر ہم نے بند کرنے کی کوشش کی لیکن دروازہ بند نہ ہوا۔ اس کے بعد ہم نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ ہو سکتا ہے اوپر سے دیوار نیچے بیٹھ گئی ہو، دروازے کے اوپر زور پڑ گیا ہو، تو جس کی وجہ سے یہ دروازہ بند کر کے
ہاں بند نہیں ہونا، تو اس وجہ سے ہم چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن بعد میں جب میں نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا، یہ وہی رات تھی جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کروایا، اور وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا۔ اس واقعے کی تصدیق اس عیسائی راہب نے شاہ حبشہ کے دربار میں نجاشی کے سامنے کی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے وہاں پہ سواری کو روکا اور اس سواری کو باندھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر بیت المقدس کے اندر لے گئے، جہاں پہ تمام انبیاء کرام اپنی جسم و روح کے ساتھ سارے موجود تھے۔ آدم بھی وہاں موجود تھے، نوح علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے، یوسف حسین بھی وہاں پہ موجود تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی وہاں موجود، سلیمان علیہ السلام تخت تاج جن کا تخت ہوا لے کر چل دیا وہ بھی وہاں موجود تھے، موسیٰ کلیم اللہ جیسے پیغمبر نبی وہ بھی وہاں موجود ہیں، عیسیٰ روح اللہ جیسے اولو العزم پیغمبر وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔